الرحمن الرحیم. ہاں جی. دوافع الودع والحامل للوادع على الودع اما عدم الدین كالزنادقة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وضع کے اسباب کہ حدیث جو بندہ گھڑتا ہے تو اس کا سبب کیا بنتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے. اتنا بڑا وہ جرم کرتا ہے، سبب اس کا کیا بنتا ہے؟ تو وہ شے جو ابھارنے والی ہے واضح کے لیے حدیث کے گھڑنے پر یا عدم دین ہے یا ارشاد فرماؤ. وضع کے اسباب، اور وہ چیز جس نے واضح کو وضع پر ابھارا ہے یا عدم دین ہے، جیسا کہ میں جیسا کہ ٹرے ہی نہیں تو میں ایڈا لمحہ تو ایک منٹ تو استاد الاساتذہ بن گئے. وہ شے جس نے ابھارا ہے واضح کو حدیث گھڑنے والے کو حدیث گھڑنے پر، وہ کیا چیز ہے جو ابھارنے والی ہے؟ نمبر 1 یا وہ عدم دین ہے کہ اس کے اندر وہ بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے، اس کے اندر اسلام دشمنی ہے، اندر سے کافر ہے، اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچے. کالزنادقة جیسا کہ زندیق لوگ ہوں آخ جیسے کہ زندیق لوگ. یہ تمثیل ہے واضح کی نہ کہ حامل کی. یہ زندیقیت زندیق یہ واضح لوگ ہیں، یا مضاف محذوف ہے اور اسی طرح بھی بواقی. یہ زندیق کون ہوتے ہیں؟ زنادقہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کفر ہوتا ہے اور اسلام کا وہ اظہار کرتے ہیں، اندر سے وہ گند ہے ان کے، ہر دور میں یہ قیامت تک رہیں گے. یہ جو بظاہر خیر خواہ بنتے ہیں اور جو چیزیں منسوخ ہیں ان کو بھی سامنے لا رہے ہیں جی. تو اندر کفر ہے، اسلام کا اظہار کرتے ہیں. یا وہ لوگ جو لا یتدینون بدین، یا ان کا کوئی بھی دین نہیں ہے. یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یفعلون ذلک استخفافا بالدین، دین کے استخفاف کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں. تحقیق کہا حماد بن زید نے اس میں کہ نکالا اس کو علامہ عقیلی نے. حماد بن زید نے کہا ہے کہ زنادقہ نے گھڑی ہیں 14,000 حدیثیں انہوں نے گھڑی ہیں. اور مہدی نے کہا کہ میرے پاس اقرار کیا ایک رجل نے زنادقہ سے 100 حدیث گھڑنے کا، اور کہا جی کہ وہ گھوم رہی ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگ ان کو بیان کرتے ہیں. ذکر کیا ہے اس کو علامہ سخاوی نے جی. اگر دین کا درد ہو نا تو پھر بندہ دھیان سے پڑھتا ہے، پھر ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے جنہوں نے نشاندہی کی ہے، تقریروں میں ان کی نشاندہی کو بیان کریں گے. لوگوں یہ جو تم نے حدیث سنائی ہے مولانا صاحب مقرر صاحب جھوٹ صاحب اس کے بارے میں یہ حکم ہے، یہ گھڑی حدیث ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پڑھا نہیں تم نے کسی استاد کے پاس ممبروں پر بیٹھتے ہو جی. لیکن احساس ہو تو تب یہ جرت پیدا ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی. ذاکرہ السخاوی ابن عدی نے فرمایا ہے کہ جب پکڑا گیا عبد الکریم بن ابی الاوجاع کو، وہ الذی امر بدرب انوں کے ہی،
محمد بن سلیمان بن علی نے لے یدرابا عنقہ، تو کہا کہ میں نے البتہ تحقیق گھڑی ہے میں نے تم میں 4000 حدیثیں، حرام کیا ہے میں نے اس میں اور حلال کیا ہے میں نے کچھ، ان میں میں نے حرام حلال کے متعلق حدیثیں گھڑی ہیں ساری آئے، اور انہی میں سے حارث کذاب ہے جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور وامثالہ گھڑی انہوں نے جملاً بلکہ الوفا من الحدیث استخفافا بالدین اور تلبیس علی المسلمین، یہ اس قسم کے جو جاہل ہر دور میں ہوتے ہیں اور بظاہر وہ حضرت صاحب آستانہ چمکائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی ساری من گھڑت باتیں لوگوں تک رائج کرتے ہیں اور ان کو ماننے والے ان کو دین سمجھ کر اپناتے ہیں، نسل میں منتقل کرتے ہیں، پھر کوئی اللہ کا پیارا آتا ہے اور سمجھاتا ہے او برباد ہو گئے ہو تم سارے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کربلا لگ جائے، آقا حسین کی سنت پر عمل اس کو کرنا پڑ جائے، جان چلی جائے، لیکن کم از کم وہ سچ بات پہنچا دے کہ یہ سب جھوٹ تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ کوئی سند ہے، نہ کسی کتاب میں اور نہ اس کا دین میں کوئی حصہ ہے جی۔ فبینہ بیان کیا ہے نقاد الحدیث نے ابر ان کا فی ذالک کلہ ہی، اور نہیں مخفی ان سے ان کی شان سے وہ جو مخفی ہے ان کے غیر پر، تو جن کو اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے دین کے لیے، وہ پھر اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، پھر وہ حق سچ سامنے لاتے ہیں جی۔ اور دوافع الواضح، اور وہ شے جو ابھارنے والی ہے واضح کے لیے، وضع پر، یعنی حدیث گھڑنے والے کے لیے حدیث گھڑنے پر، یا تو عدم دین ہے جیسا کہ زنا دیکھا، دوسری چیز یا جہالت کا غلبہ، کس کا؟ اب اس کی مثال نہ حافظ صاحب نے اپنی طرف سے دی ہے نہ میں نے، یہ پچھلے بابے جو مثالیں دے رہے ہیں وہ اس زمانے کی بات، جیسا کہ بعض متعبدین، جیسا کہ کیا دوسری چیز جو واضح کو وضع پر ابھارنے والی ہے وہ ہے غلبہ جہل، جہالت کا غلبہ، جیسا کہ بعض متعبدین، جیسا کہ بعض متعبدین، یعنی منتصبین زہادت، کہ یہ جی حضرت زاہد ہیں، یہ حضرت جی بڑے عبادت گزار ہیں ماشاءاللہ، راتی 3 بجے اٹھتے ہیں، وضع کی انہوں نے، گھڑی انہوں نے احادیث فضائل میں اور رغبت دینے کے لیے، جیسا کہ نماز نصف شعبان کی 100 رکھتا ہوں، پہلے بھی گزریا والا ہے اس دا جی، کہ 15ویں رات نو 100 رکھتا نماز دی، جن دا نام صلاۃ الغائب رکھے ہے جی، اور لیلۃ الرغائب و نحوہما و یتدینون بذالک فی زعمہم و جہلہم، اور وہم اعظم الاصناف ضررا علی انفسہم، و سب سے زیادہ نقصان دہ یہ جہل متعبد ہیں جی، وہ پیر صوفی، یہ جو جاہل پیر بنے ہوئے ہیں دین میں سب سے زیادہ نقصان دینے والے یہ حضرت صاحب ہیں، اور مزید ان کو برباد کرنے والے یہ جہال مقررین ہیں۔ وَهُمْ أَعْظَمُ الْأَصْنَافِ ضَرَرًا، میں نہیں کہہ رہا جڑا شرح لکھی ہو سنا رہے ہیں تانوں، یہ اپنے آپ کو بھی نقصان دینے والے، سب سے بڑا نقصان دینے والے ان کے غیر کو، وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ قُرْبَةً، اس لیے کہ یہ اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تو جنت کے ٹکٹ سمجھتے ہیں، وہ قربت جنت کے لیے ہوتی ہے نا، جنت کی طرف جانا ہے جی، اور امید کرتے ہیں اس پر کس کی؟ ثواب کی،
پس نہیں ممکن ترک ان کو اس وجہ سے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ تو نیکی ہے، یہ ابا جی کرتے تھے، دادا حضور کرتے تھے جی، دادا حضور نے فرمایا مجھے اس پر یہ نور چمکا تھا جی، یہ ساری باتیں وہ جوڑ کر چلائیں گے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جی۔ وجدنا علیہ آبانا، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پر کہ یہ حضرت صاحب ہیں، نیک ہیں جی، ان کا آستانہ ہے جی۔ وَيَرْكُنُونَ إِلَيْهِمْ، اور ادھر وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں، وہ بڑے جم کر بیٹھتے ہیں، لما اس لیے کہ وہ لوگ منسوب ہیں جس کی طرف وہ کیڑی شے من الزہد والصلاح، کہ زہد اور صلاح کی طرف وہ منسوب ہیں، تو سارا بیڑا غرق یہاں سے ہوتا ہے۔ شرح و شرح ملا علی قاری صاحب کی ہے جی، ملا علی قاری صاحب نے یہ بات لکھی ہے جی، جنہوں نے شرح لکھی نخبۃ الفکر کی۔ تو ملا علی قاری صاحب جو ہے نا وہ کس زمانے کے ہیں؟ 1000 ہجری کے ہیں۔ کس زمانے کے؟ حافظ صاحب تقریباً 100 سال پہلے کے، 900 ہجری کے ہیں۔ حافظ صاحب نے بات پیچھے سے نقل کی ہے، تو یہ تو صدیاں پہلے بات ہے کہ ایسے لوگ موجود ہو گئے تھے کہ جو بظاہر زاہد اور عابد بنے ہوئے ہیں اور باتیں خود گڑھتے ہیں۔ اب بات کہاں پہنچ گئی ہے؟ یا غلبہ جہالت کا جیسے بعض متعبدین، یا غلبہ جہالت کا جیسے بعض متعبدین، بسم اللہ الرحمن جی۔ او فرط العصبیتی کبعض المقلدین، یا فرط عصبیت، یا فرط عصبیت جیسا کہ بعض مقلدین، حافظ صاحب خود شافی ہیں، خود مقلد ہیں، تو کہتے کہ فرط عصبیت کی وجہ سے بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کی شان میں یا اپنے مذہب کی تائید کے لیے باتیں کر دی جی۔ ادھر بیک، اے فرط العصبیت، اے افراط العصبیت و شدت التعصب، تحقیق روایت کی ہے ابن ابی حاتم نے ان شیخ من الخوارج، جی خارجیوں کے ایک شیخ سے، کہ اس نے انہو کان یقول، وہ کہتا تھا بعد ما تاب، جدوں انہوں توبہ نصیب ہوئی نا تو اس نے کہا تھا انظرو، غور و فکر کرنا کن سے تم اپنا دین لے رہے ہو جی، ذرا دیکھا کرو کہ دین کن سے سیکھ رہے ہو۔ فَإِنَّا كُنَّا، کیونکہ ہم تھے، اِذَا حَوَيْنَا أَمْرًا، کہ جب ہم کسی بات کی طرف جھکتے نہ خواہش کرتے تو سَيَّرْنَاهُ حَدِيثًا، تو ہم اس کو حدیث بنا دیا کرتے تھے جی۔ تو بندہ پڑھ بھی جائے تو مشہور بھی ہو جائے تو بعد جیڑی ٹھوکے ٹھک دی جا رہی ہے کہ نہیں، ہن ویندے نہیں پے جے سارے نوں جی۔ لہذا بھی دین پڑھنے سے پہلے یہ غور کر لیا جائے میں کس کے پاس دین پڑھ لوں۔ حدیثاً زادہ غیرہ فی روایتن، کہ وَنَحْتَسِبُ الْخَيْرَ فِي إِضْلَالِكُمْ، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب خارجی ہوتے تھے تو تمہیں گمراہ کرنے کو ہم خیر شمار کیا کرتے تھے، ہم اس کو طلب ثواب، ہم اس کو ثواب سمجھتے تھے کہ ان کو گمراہ کرو جی۔ وَقَوْمٌ وَدَعُوهَا تَعَصُّبًا وَهَوًا، جی جیسا کہ محمود بن احمد حروی نے فی وضعہ حدیثاً ایک حدیث گھڑی، یکونو حدیث یہ گھڑی سرکار کی طرف نسبت کر کے نعوذ باللہ کہ یکونو ہوگا میری امت میں ایک رجل، کہا جائے گا اس کو محمد بن ادریس، ہوگا وہ ادر میری امت پر شیطان سے بھی زیادہ۔ اب یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حدیث گھڑی جی، نسبت سرکار سنت جوڑ دیتے نال،
اور جیسا کہ یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ نہ لے کے بھی سونے فرمایا ابو حنیفہ دا سراج امت ہے، یہ کڑی ہے جی اشارے کے نائے نال تے وکھری گل ہے بھی دین دے خادم جڑے سونے شانہ بیان کیتیاں تے جڑا اس معیار دے تھلے آوے گا اسی کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس حدیث کا یہ مصداق ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نام لے کر جی کہ محمد بن ادریس نام لے کر ابو حنیفہ نام لے کر یہ باتیں گھڑی گئی ہیں جی، سندہ نال جوڑ دیتی ہیں اور ان باتوں کو منوانے کے لیے پہلے وہ بات حق سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب یہ پہلے عقیدہ پکا لیا جائے کہ سرکار کو ہر چیز کی خبر ہے، پھر سرکار نام لے کر یہ بیان نہیں کر سکتے تو جناب سوال ہی پیدا نہیں، بندہ ہل جائے اگوں جی تو سرکار کو تو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن بھی یہ بات سرکار نے نام لے کر کی ہے، یہ کدھر ہے جی؟ تو وہ بعد میں خود بتاتے تھے کہ ہم نے خود یہ گھڑی ہے جب انہوں نے توبہ کی ہے جی۔ چل بھی اگے سمجھیں، یا یعنی سبب اس کا فرط عصبیت یعنی افراط عصبیت، بے عصبیت میں بہت آگے نکل جانا، او آگے تفریط ہے نیچے آ جانا، افراط ہے اوپر چلے جانا جی، جیسا کہ بعض مقلدین جی یا عصبیت میں افراط کرنا جیسے بعض مقلدین، اب اتباع ہوا بعض الرؤساء بس یا بعض رؤساء کی خواہش کی تابع داری کرتے ہوئے کہ ان سے پیسے بٹورنے کے لیے ان کی شان میں حدیث گھڑ دینی جی پیچھے پڑا نہیں کبوتر نال جوڑ دیتا، کیا کہ جی یا بعض رؤساء کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے بات کر دینی تاکہ یہ خوش ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ جی تو بابا ساتھی نہیں فرمایا کہ وہ اس نے جناب ساری باتیں جوڑ کر کہہ دی تو اس نے بندہ اٹھا گسا کہ جی حاجی شاہ جی کونی میں تو انہوں معلوم شد کہ حاجی نیست میں نو ذوالحجہ نو فلانے شہر چ ویکھا تو منگدا پیا سی جی، یاد ہے کہ کونی قید گزری سی کہ نہیں، وہ جتوں مشہور سے محاورہ کہ معلوم شد کہ حاجی نیست، اور جتنے یہ شعراء تھے سارے جی وہ اس دور میں مجبوریاں، بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جرت والا بندہ، لیکن وہ جو ان بادشاہوں کی تعریفیں جو لکھی ہیں گلستان کے اندر ہیں کہ کون نہیں ہے، وہ ایک ایک کو کس آسمان پر پہنچا کر نیچے لائے ہیں جی۔ اللہ اکبر، تو وہ مجبوری کی کتاب نہیں چلنے دیتے تھے جی جب تک ان کی تعریف نہ کریں، مدح نہ کریں ان کی جی، کتنا مشکل کام تھا جی۔ چلو جی، یا اتباع کرنی بعض رؤساء کی خواہش کی، یا اتباع کرنی بعض رؤساء کی خواہش، اگے اب الاغراب لقصد الاشتہار، یا اغراب بھئی غریب قسم کی بات کو لے کر اس کے ساتھ سند جوڑنی جو پہلے کہیں ملتی نہیں ہے، تاکہ جب لوگ سنیں گے تو یہ شہرت پکڑے گی اور میری مشہوری ہوگی کہ فلاں کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو کسی کے پاس ہی نہیں ہیں۔ لقصد الاشتہار اے لیشتہر عند العامۃ انہم من کہ یہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں جن کے پاس ایسی سندیں اور حدیثیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ او حضور اے بڑیاں بیماریاں جے خو جے حکیم کول پھکیاں کٹیے نا او خو جے وال آؤندے نے جی، تاکہ مشہور ہو عند العامہ انہم من العلماء الکبار او لیشتہر ذالک الحدیث فی اہل الدیار، یا تو خود وہ مشہور ہو جائے کہ جی بہت بڑا علامہ ہے، یا میری طرف سے جو میں حدیث سناؤں نا جی یہ کیا ہو جائے
شہروں میں مشہور ہو جائے، بلے بلے لوگ پھر میری زیارت کرنے ہیں کہ وہ حضرت کہاں ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے جی۔ وذکر فی خلاصۃ الطیبی کہ انا من الوادعین قوما، وادعین میں سے قوم، من السوال والشہازین یاقفون، جی سوال کرنے والے واسے میں سے جو ایک قوم تھی کھڑے ہو جاتے بازاروں میں اور پس وہ گھڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احادیث اسانید سیاح کے ساتھ، جی جن کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا صحیح سے کا راوی تے وہ بندے بھی اس زمانے میں موجود نے، استاد انہاں وال نسبت کر کے وہ اور ذکر کرتے تھے وہ موضوعات کو ان اسانید کے ساتھ، جی اور دوبارہ واقعہ ہونے لگا جی۔ قال جعفر بن محمد طیالسی، نماز پڑھی امام محمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما ایک مسجد میں، مسجد رصافہ میں کھڑا ہو گیا ان دونوں کے سامنے قاص، جی او قصہ گو، تو اس نے کہا حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من کل کلمت منہا طیرا من قارہ من ذہب وریشہ من مرجانا وآخذ فی قصته من نحو 20 ورقتا، 20 صفحیاں دا لمبا اس قصہ سنا دیتا تے شروع کتوں کیتے کیڑے دو استاد تے اسے مسجد بیٹھے نے تے اتوں سند چاڑ کے اگاں پیچھا سارے سیکا راویہ نال اے سونے تک جا گل جوڑی انہیں، سمجھے ہی اور ترجمہ میں جان کے نہیں کیتا بچوں کو جہل کرے کہ سونی لوے دیا کا سنونا شروع کر دے وے، تو انہوں سمجھ آیا کہ کوئی نہیں کہہ کہ میں نے استاد جی سے یہ حدیث سنی ہے، خدا دا نا وہ کڑی انہیں ساری۔ اچھا جب وہ اس نے 20 صفوں ورقوں کے مطابق اس نے پورا لمبا قصہ سنا دیا، امام احمد دیکھنے لگ گئے یحییٰ کی طرف، یحییٰ ان کی طرف، بھئی یہ ساڑھے وال نسبت کر دیتی۔ فقال کہا کہ آپ نے ان کو حدیث بیان کی، کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے تو اسی وقت یہ سنی ہے ساری، میرے پنجابی جاندے نے میرے تو خواب و خیال وچ بھی نہیں۔ تو وہ ایک دوجے کو پوچھنے لگ پہ فساکتا جمیعاً حتیٰ فارغا، حتیٰ کہ وہ حضرت بکواسی صاحب، کون تو بکواس ہی کر رہے سارا کوڑوں کوڑ کے جوڑ دیتی سو نعوذ باللہ، جی جی کلمہ شریف کی فضیلت تو اپنی جگہ لیکن آ جڑی ساری انہیں جوڑ دیتی ہے جی۔ تو حتیٰ فارغا فقال اے اشارہ، جناب یحییٰ نے اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ، اراد رہو کوگورا انتعال ادھر آ، فجاءہ وہ آیا ان کے پاس، وہم یہ کر رہا تھا چونکہ میں نے بڑی عجیب بات سنائی ہے تو ایک دن پیسے دیر لگے نے لنوال الخیر، پکھے دے ہوندے پہ دو 4 روٹیاں دے جا سخیہ راہ مولا، وہی کوئی پکایا جملہ۔ تو فقال لو یحییٰ، یحییٰ نے کہا من حدثک بہذا، یہ حدیث تجھے کس نے بیان کی؟ فقال کہا اس نے احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین نے سنائی ہے، مجھے اور کس نے سنائی ہے؟ تو فقال یحییٰ نے کہا انا بن معین وہذا احمد بن حنبل، اسی آپ بیٹھے ہیں دو میں، نہیں سنا ہم نے تو یہ حدیث کبھی بھی فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑی ساری جوڑی ہے۔ اور انہوں نے کہا وین کانا ولا بدہ من الکاذب، ظالمہ اگر جھوٹ ہی گھڑنا ہے تو ساڑھے قریباً بچ نہ لیا، اور ساڑھا تو نہ لو کسی اور دا نہ لو، فعلا غیر نہ۔ تو اس نے کہا قاس نے انت ابن معین، فقال نم، قال لم ازل، میں ہمیشہ سنتا رہا ابن معین احمق ہے، اور مجھے نہیں علم تھا مگر ابھی پتہ چل گیا واقعی کہ یحییٰ جو ہے بھئی، فقال یحییٰ و کیفا علمت انی احمق، تو نے کیسے جانا کہ میں احمق ہوں؟ کہا
کانہ لیس فی الدنیا یحییٰ بن معین و احمد بن حنبل غیرکما، تواڈے ناماں دے بندے دنیا جو رہے نہیں کوئی نہیں، یحییٰ بن معین بھی اور کوئی نہیں اور احمد بن حنبل بھی اور کوئی نہیں، اس نام کے کتنے لوگ ہیں جی؟ تم نے سمجھا کہ وہ ہم ہیں جی۔ وہ کہنے لگا میں نے لکھا ہے 17 احمد بن حنبل سے غیر ھذا، میں 17 احمد بن حنبل نے جنہاں کو میں حدیثاں روایت کرنا ہوا جی، بنائے نے کونوں کر رکھے نے جی۔ قالا یحییٰ بن معین کہتے ہیں فوادہ احمد بن حنبل کف علی وجہ، اور منہ ہاتھ رکھا، فقال دعہ، فرمایا چھوڑ اس نو، دعہ یقوم، فقام کل مستہزی، ویکھے گلا کرے نے جی، یہ سمجھنا سی ہو رہا ہے کوئی نہیں جی، اینج مذاق کردہ نکل گیا جی۔ یہ ہے وہ بکواسی ہر دور میں، یا اغراب، غریب بنانا چیز کو اشتہار کے قصد کے لیے جی، یا اغراب اشتہار کے قصد کے لیے جی، حکم وضع الحدیث ہے کسی کی جرت جو لاکھوں لوگ بیعت کیے ہوئے اور ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور ساری جناب دولتیں وہاں لٹاتے ہیں، ہے جرت کہ حضرت صاحب آج ہمیں آپ نے صبح قرآن مجید کھول کر یا بخاری شریف کھول کر پڑھ کر درس حدیث دینا ہے، درس قرآن دینا آپ نے، ہے جرت کسی میں کہ کسی پیر کو یہ کہہ دیجئے؟ نعوذ باللہ من ذالک جی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، بس وضع الحدیث کا حکم، کس کا؟ حدیث گڑھنے کا حکم، کل یہ جتنے جو چیزیں پڑھی ہیں فلاں فلاں فلاں، کل یہ حرام ہے ان بزرگوں کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہے جی، صحابہ پاک سے لے کر ائمہ مجتہدین محدثین تک سب کا اجماع ہے کہ بات گڑھنی یہ کیا ہے؟ حرام ہے جی۔ کیا کہ جی؟ کل یہ حرام ہے ان بزرگوں کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہے، الا ان بعض الکراميۃ و بعض بس مگر بعض کرامیاں کی، مگر بعض کرامیاں سنیں کہ وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں حدیثیں گڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور بے خود بے تشدید را نسبت الا کرام، کاف تھلے زہر ہوئے گے نا، سجستانی جی مجسم الذی یشبہ اللہ تعالیٰ بخلقی، جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دیتا تھا، یہ وہ ہے جس نے تصریح کی ہے کہ اس کا جو معبود ہے وہ، اور وہ جوہر کا نام اللہ تعالیٰ پر وہ بولتا تھا، اور اس نے گھڑی تھی حدیثیں اپنے مذہب کی مدد تائید کے لیے جی۔ قاتلہ اللہ، کرامیہ فرقہ مشبہہ سے دعویٰ کرتے ہیں وہ زیادت الورع و تقویٰ والمعرفت تامہ کا جی، اے شاباش ہے جی۔ چلو جی، اور حکم حدیث کے گڑھنے کا حکم، اور کل یہ حرام ہے ان کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہیں جی، مگر یہ کہ بعض کرامیاں جی، حدیث کے گڑھنے کا حکم، اور کل یہ حرام ہے ان بزرگوں کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہیں، مگر یہ کہ بعض کرامیاں جی، وبعض المتصوفۃ نقل عنہم اباحۃ الوضع فی الترغیب والترہیب، اور بعض متصوفہ، بعض تنگی زوری بزرگ بننا، اور چنیا شنیا سر تے لے کے آتش تسبیح پہ پھر دیے اور دل چ پتہ نہیں کی پہ پھردا ہے، بعض متصوفہ نقل کی گئی ہے ان سے، یہ نقل کیا گیا ان سے حدیث کا گھڑنا ترغیب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رغبت، نیکیوں کی رغبت دلانے کے لیے، گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے حدیثیں گھڑنے کی اجازت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا جی؟ اور بعض متصوفہ نقل کی گئی ہے ان سے یہ بات کہ حدیث کو گھڑنا مباح ہے نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ سنیں جی، اور دیکھیں نوکے لانم، خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ بعض متصوفہ نے جائز رکھا ہے وضع الحدیث کو اس شے میں کہ تعلق پکڑتا اس کے ساتھ ثواب کا حکم اور حکم اے پتر اے سبابے اور دو لینا پڑھنے دا لین پچھو ایک دو بنان دا ایک دا نام رکھیا خشک مولوی تے ایک دا نام رکھیا تر جہل فقیر اے سبب بنے کہ جن اپنی ٹھوکیاں وچ بھئی ثواب ترغیباً للناس فی الحسنات تے زجر اللہم انس اور دلیل پکڑی انہوں نے پچھلی کتاب پہ پڑھے سا جی دلیل پکڑی اس کے ساتھ جو بعض روایات میں لفظ ہے من کذب علیہ متعمدن لیدل بہ الناس یہ لفظ درمیان میں کسوڑ دیا کیڑا لیو یہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار بعض روایتوں میں یہ جو لفظ ہے لیدل بہ الناس تو انہوں نے پکڑا اس کے مفہوم مخالف کے ساتھ کہ وہ ہے من کذب علیہ جواز القذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لقصد اہداء الناس کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ تو نہیں کرنا اور کہا انہوں نے حدیث مشہور میں بغیر زیادتی لیدل بہ الناس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ ہے علیہ تو وہ ہے ضرر کے لیے تو معاذ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں لہو نہ کہ علیہ بھی سرکار کے حق میں نعوذ باللہ اوہو جی اور عبارہ ان کے بعض نے اس پر کہ مراد اس کے ساتھ وہ ہے جو بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انہوں نے کہا جی بعض نے یہ توجیہ کر دی کہ بھئی جو سرکار نے فرمایا نا من کذب علیہ متعمدن بھئی یہ جو قرآن میں آیا کہ نعوذ باللہ کافر سرکار کو ساحر یا مجنون یا شاعر کہتے تھے جس نے یہ لفظ بولے نا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے حدیث دا موضوع سارا اور کر دیتا نہیں روخ ہی سارا موڑ دیتا جی اس طرح کہہ کر یہ سارا موضوع ہی بند کر دیا استغفر اللہ اور بعض متصوفہ نقل کی گئی ان سے وضع کی اباحت ترغیب میں اور ترہیب میں ٹوٹورے پورا کریے شابہ یہ خطا الف نہیں ہے گئے حمزہ ہی لکھی دا واو الف یادی شکل میں حمزہ لکھی دا تو پڑھی دا بزرگو حمزہ ہے خطا ان نہیں فاعلن جی یہ خطا ہے اس کے فاعل سے جو خطا پیدا ہوئی ہے جہالت کی وجہ سے یہ جہالت کی وجہ سے سارا اس نے الٹا راستہ نکالا ہے جی کس کی وجہ سے اے اما ذکرنا من الحدیث جو دال ہے عموم پر بہرحال وہ کہ ذکر کیا انہوں نے وہ تعویلات فاسدہ میں سے ان کے غفلت کی بنا پر قواعد دینیہ سے انہوں نے کیسی یہ بات گھڑ دی ہے لأن الترغیب اس لیے کہ ترغیب اور ترہیب بھی تو احکام شریعہ میں سے ہے کس میں سے ہے تو حکم شرعی جو ہے وہ تو شارع بیان کرتے ہیں نہ کہ بعد والوں کو یہ حق حاصل ہے جی یہ کیا کہ جی اس لیے کہ ترغیب اور ترہیب یہ احکام شرعیہ میں سے ہیں اور یہ جنہوں نے بات نکالی ہے خطا ہے اس کے فاعل سے جس نے یہ کہا ہے پیدا ہوئی ہے جہالت کی وجہ سے اس لیے کہ ترغیب اور ترہیب جملہ احکام شرعیہ میں سے ہے اور یہ خطا ہے اس کے فائل سے پیدا ہوئی ہے جہالت کی وجہ سے اس لیے کہ ترغیب اور ترہیب احکام شرعی جملہ احکام شرعیہ میں سے ہے واتفقوا علی ان تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر صبر حالانکہ اتفاق کیا علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمدن جھوٹ بولنا یہ کبیروں میں سے ہے کس میں سے ہے کبیرے ہیں یہ کبیرہ ہے جی کیا جی
اور اتفاق کیا انہوں نے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اے شاباش جی۔ وبالغ وبالغ ابو محمد الجوینی ابو محمد الجی فکفر من تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ابو مضاف تے اس میں محمد مضاف علیہ ابو محمد الجوینی جی دلت نہیں نا جی پھر محمد زیر دال زبردہ ہوں نا زیر ہوں جی دال زیر دا ان جوڑ کرانا ہے کہ میں جوڑ کرا دے دال زیر دا کے دے اچھا۔ اور مبالغہ کیا ابو محمد جوینی نے، انہوں نے تکفیر کیا اس شخص کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمدن جھوٹ تیار کرتا ہے جی جی آئے میری توبہ آئے میری توبہ۔ او من جملہ احکام شرعیہ، اور جب نہیں جائز وضع حکام شرعیہ کے لیے بالاتفاق تو نہیں جائز گھڑنا کس کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی تو ان کے باقی حکام کے مساوی۔ علامہ جوینی عبداللہ بن یوسف ابو محمد جوینی امام الحرمین کے والد ہیں۔ یہ امام تھے تفسیر میں، فقہ میں، اصول میں، عربیت میں، زہد میں، ورع میں۔ ان کی کتابیں کبیر ہے، تفسیر میں بھی تبصرہ اور تذکرہ ہے، فقہ کے اندر سبحان اللہ۔ اور اتفاق کیا ہے علماء نے اس بات پر کہ تعمد الکذب آمدن جھوٹ بولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیا ہے؟ کبائر سے ہے۔ اور مبالغہ کیا ہے ابو محمد جوینی نے جی، پس کفر کا فتویٰ لگایا آپ نے یا تکفیر کیا آپ نے وہ کفر دا فتویٰ ہی ہویا نا کس بندے کی؟ اس شخص کی جس نے آمدن جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جی۔ اور اتفاق کیا ہے علماء نے اس بات پر کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبیرہ گناہوں سے ہے۔ اور مبالغہ کیا ہے ابو محمد جوینی نے، پس تکفیر کی ہے انہوں نے اس شخص کی جو تعمد کرے کذب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم روایت الموضوع واتفقوا على تحریم روایت الموضوع الا مقرونا ببیانہ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انه کاذب فهو احد الکاذبین اخرجہ مسلم۔ حکم موضوع روایت کا علماء نے اتفاق کیا ہے موضوع روایت کی تحریم پر کہ موضوع روایت آگے نہیں بیان کرنی، یہ حرام ہے۔ یہ جو کر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، مگر دراں حال ہے کہ وہ مقرون ہو بے بیان کے۔ حضرات یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے یہ گھڑی ہوئی ہے، دینی نہیں ہے، خبردار کوئی اس کو یاد کرے یا اس کو آگے چلائے یا اس کو پکائے، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس طرح کچھ سنائے تاکہ لوگ بچے تو پھر ہے، اگر نہیں ہے تو وگرنہ وہ کیا ہے؟ تحریم۔ کیا موضوع روایت آگے چلانی یہ کیا ہے؟ ہاں بیان کریں، کیا کریں؟ اب اس پر حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، جو بندہ کوئی بات بیان کرے میری طرف سے، نسبت میرے وال کرے، سرکار نے فرمایا قول فعل تقریر بیان کرے ایسی بات کہ دیکھتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے، اس کو پتہ ہے کہ، تو فرمایا یہ احد الکاذبین میں سے ہے،
یہ جھوٹوں میں سے ایک ہے جی، جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ چلو جی، حکم روایت الموضوع کا اتفاق کیا علماء نے موضوع روایت کی تحریم پر، مگر درا حال کے مقرون ہو وہ اپنے بیان کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ بیان کرے کہ یہ موضوع ہے، خبردار یہ حدیث نہیں ہے، بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے، جس نے حدیث بیان کی میری طرف سے، ایسی حدیث میں نے بات کہ عموماً مجھول دا معنی معلوم والا کہ وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو فرمایا پس وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اخرجہ مسلم من کروے تناشہ دسا موضوع روایت الموضوع کا حکم اور اتفاق کیا ہے علماء نے روایت الموضوع کی تحریم پر، مگر ادرا حال ہے کہ وہ مقرون ہو اس کے بیان کے ساتھ، وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھے بوجہ قول نہیں لکھے نال میں پوچھے ایک کی طرح ڈکے آپ نے درود شریف نہیں پڑھی تھا؟ وجہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے حدیث بیان کی مجھ سے، میری طرف سے کوئی حدیث کہ دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو پاس وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یران و کاذبن قال النووی شرح مسلم میں کہ یہ کاذبین ہے کہ کاذبین ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے۔ ضبط کیا ہم نے پہلے تو یرا کو بضم الیا ایک، اور کاذبین کو بکسر البا جمع بن گیا، تے بفتح نون یہ ہو گیا علی الجمع۔ ھذا هو المشہور فی اللفظین، یرا بھی تے کاذبین بھی یوں مشہور ہے۔ قال القاضی یاز رحمہ اللہ کہ روایت اس میں ہمارے نزدیک کاذبین علی الجمع ہے، اور روایت کیا ہے اس کو ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستخرج علی صحیح مسلم جو ان کی کتاب ہے انہی روایتوں پر، فی حدیث سامورا بفتح البا کی تے وکسر نون علی تثنیہ کاذبین جی، اور روایت کیا اس کو میں روایت المغیرہ کیڑا کاذبین یا علی شک تثنیہ میں، اور اچھا جی پس تثنیہ کی روایت پر کی بے دو میں سے ایک، کاذبین تو واضح ہے جھوٹوں میں سے، اب دو میں سے ایک کیسے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ ایک ان کا ہے اسود بن کعب کذاب، جو ما انہ وہ باوجود اس بات کے کہ وہ نہیں انکار کرتا تھا ہمارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، جیسے یہ مرزا بھی سرکار کی نبوت کا منکر نہیں لیکن اپنے آپ بھی نبی منواندہ ہے بیماری۔ ایک یہ تھا کون؟ اسود بن، اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب جس نے دعویٰ کیا تھا شرکت فی نبوت کا کہ میں ان کی نبوت میں شریک ہوں جی۔ تو فرمایا جو میری طرف نسبت کر کے جھوٹی بات جانتے ہوئے نسبت کرے گا وہ ان دو میں سے ایک ہوگا، وہ یعنی بعض نے یہ کہا کہ یہ تثنیہ ہے کہ ان دو لانتیوں میں سے وہ ایک ہوگا جو سرکار کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا جی۔